ہم دو بہنیں تھیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا۔ میری چھوٹی بہن عمر میں مجھ سے بہت زیادہ چھوٹی تھی، سب کی لاڈلی اور ہر وقت کھیل کود میں مصروف رہتی تھی، مگر میں چونکہ بڑی تھی اسی لیے بہت سی ایسی باتیں سمجھنے لگی تھی جو کسی اور کو شاید سمجھ نہ آتی ہوں۔ وہ ہمارے گھر کے اندرونی معاملات تھے۔ میری اماں کا روز روتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلنا، ابا کے ماتھے پر پڑتی گہری لکیریں اور بات بات پر اماں کو تذلیل کرنا، یہ سب ہمارے گھر میں بالکل نارمل سا ہو چکا تھا۔ چھوٹی بہن عمر میں بہت چھوٹی تھی اسی لیے یہ سب اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اماں کے آنسو دیکھ کر بھی بس اتنا پوچھتی، اماں کو کیا ہوا، اور پھر کسی کھلونے میں لگ جاتی، مگر میں اکثر اماں کی آنکھوں میں ٹھہرے ہوئے آنسو دیکھتی اور میرا دل دکھ سے بھر جاتا۔ ابا کا رویہ ہم دونوں بہنوں کے ساتھ تو مناسب تھا، وہ ہمیں ڈانٹتے نہیں تھے، نہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے، مگر اماں کے ساتھ ان کا رویہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اماں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ اندر سے توڑتی تھی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو مجھے اماں کے کمرے سے آوازیں سنائی دینے لگیں۔ رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ اس وقت میری عمر 15 سال تھی اور میری چھوٹی بہن صرف 6 سال کی تھی۔ باہر سے آتی دبی دبی آوازوں نے مجھے بے چین کر دیا۔ میں نے کروٹ لے کر چھوٹی بہن کی طرف دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اس کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے اسے ہمارے گھر کے دکھوں کا کوئی اندازہ ہی نہ ہو۔ میں خاموشی سے اپنی چارپائی سے اتری، ننگے پاؤں فرش پر قدم رکھتے ہوئے اماں کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ بند تھا، مگر اندر سے آنے والی اماں کی سسکیوں نے میری جان نکال دی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھیں اور ابا سے کہہ رہی تھیں، اب بس بھی کر دو، آخر چاہتے کیا ہو تم؟ کب تک یوں ذلیل کرتے رہو گے مجھے؟ مگر ابا کی آواز سخت اور بے رحم تھی۔ وہ کہہ رہے تھے، مجھے بس ایک بیٹا چاہیے اور کچھ نہیں چاہتا میں، بس ایک بیٹا۔ اور اسی کے بعد اماں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، ایسی چیخیں جنہوں نے میرے جسم کو ساکت کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دروازے کا ہینڈل پکڑنے کی ہمت کی، مگر انگلیاں ساتھ نہ دے سکیں، اور میں وہیں کھڑی سنتی رہی۔ اماں کی آوازیں کمزور ہوتی جا رہی تھیں اور ابا کی آواز میں ذرا سا بھی افسوس نہیں تھا۔ اس رات پہلی بار مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ خاموش رہنا بھی ایک جرم ہوتا ہے، اور شاید میں بھی اس جرم میں شامل ہو چکی تھی۔ کچھ دیر میں بدھ بنی اپنی جگہ کھڑی رہی، اور اس کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ چارپائی پر لیٹ تو گئی، مگر نیند آنکھوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ ابا کے وجود سے مجھے اچانک ہی نفرت محسوس ہونے لگی تھی، اور مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ بیٹے کی خواہش میں اپنی ہر حد پار کر چکے ہیں۔ میں جوانی کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی، اسی لیے اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی کہ ابا بیٹے کی خاطر اماں کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ پوری رات اسی کرب میں گزر گئی۔ آنکھیں بند تھی مگر دماغ جاگ رہا تھا، اور دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی تو میری پہلی نظر اماں کے چہرے پر پڑی۔ اماں کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہوں۔ چال میں ہلکی سی لڑکڑاہٹ تھی، مگر اس کے باوجود وہ دوپٹہ سنبھالے باورچی خانے میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے چہرے پر ایک جھوٹی سی مسکراہٹ سجا لی اور کہنے لگی، سجیلا چل، اسکول نہیں جانا کیا؟ 10ویں کا آخری امتحان ہے، اس کے بعد تجھے میں گھرداری سکھاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں وہیں چوکی پر بیٹھ گئی اور بے اختیار کہہ بیٹھی، اماں گھرداری سیکھ کر پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لہجے میں ایک عجیب سا انتشار تھا۔ اماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بالکل عام سے انداز میں بولی، تیرا کسی اچھی جگہ رشتہ کر کے تجھے رخصت کر دوں گی، ساری زندگی اپنی دہلیز پر بٹھا کر تھوڑی رکھوں گی۔ اماں کے لیے یہ بات شاید معمولی تھی، مگر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، اماں مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ میری بات پر اماں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگیں، سچیلا تجھے شادی کیوں نہیں کرنی؟ کچھ دن پہلے جب تیری دوست کی شادی تھی اس دن تو تو بہت خوش ہو رہی تھی کہ جلد ہی تو بھی دلہن بنے گی اور ایسے ہی قیمتی جوڑے پہنے گی،
اماں نے چند دن پہلے والی بات یاد دلائی تو میں تلخی سے مسکرا دی اور کہا، ہاں اماں، اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ شادی کیا ہوتی ہے، مگر اب آپ کو دیکھ کر سمجھ آنے لگا ہے۔ میری بات پر اماں کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا اور میری تلخ مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اماں، ابا بہت ظلم کرتا ہے نا، کیونکہ آپ نے اسے بیٹا نہیں دیا۔ اب یہ بات میں اچھی طرح سمجھ گئی ہوں، اسی لیے مجھے شادی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اچانک ابا پیچھے سے آ گئے اور غصے میں اماں سے بولے، بڑی اچھی پٹیاں پڑھا رہی ہو بیٹی کو، باپ کے خلاف کر رہی ہو۔ ابا کے لہجے میں اتنا غصہ اور حقارت تھی کہ میری جان نکل گئی۔ اماں فوراً نفی میں سر ہلانے لگی، مگر ابا بولے، کل ہی شاہ نواز صاحب سے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگا ہے، میں تو سوچ رہا ہوں آج ہی ہاں کر دوں، لڑکی کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ یہ کہہ کر ابا ناشتہ کرنے بیٹھ گئے اور میری تو سانس ہی رک گئی تھی۔ ابھی تو میں اماں اور ابا کے رشتے کی حقیقت سمجھنا شروع ہی ہوئی تھی، اور سچ کہوں تو شادی کے لفظ سے ہی میرا دل خراب ہو گیا تھا۔ مگر ابا چپ چاپ گھر سے نکل گئے اور اماں نے دھیمی آواز میں کہا، اپنے باپ کے آگے ایک لفظ بھی نہ کہنا، ورنہ تیرا غصہ بھی مجھ پر ہی نکالے گا۔ یہ کہتے ہوئے اماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اتنے سالوں میں پہلی بار اماں نے اپنا دکھ میرے سامنے رکھا تھا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اب میں سب سمجھ چکی ہوں۔ ہمیں نادان سمجھ کر برسوں انہوں نے باپ کے کردار پر پردہ ڈالے رکھا تھا، مگر اب وہ پردہ اٹھ چکا تھا اور شاید اس لیے ان کا صبر بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اماں کو سینے سے لگایا، مگر اسی شام شاہ نواز صاحب ہمارے گھر آ گئے۔ ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، پھلوں کی تھیلی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے پیسوں سے بھرا ایک لفافہ میرے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ اپنے بیٹے زین کے لیے کسی شریف اور اچھی لڑکی کا رشتہ چاہتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے ابا سے میرے لیے رشتہ مانگا تھا۔ چند ہی دنوں بعد میرے نہ چاہنے کے باوجود اماں مجھے رخصت کرنے پر مجبور ہو گئیں، اور میں زین کے ساتھ شاہ نواز صاحب کے گھر پہنچ گئی، جو ابا کی دکان کے مالک تھے۔ بہت پیسے والے تھے، ان کی کئی دکانیں تھیں، کئی کاروبار تھے، اور یہ گھر بھی بے حد عالی شان تھا۔ اماں کا کہنا تھا کہ تیری قسمت کھل گئی ہے، ابا کو بھی یہی لگ رہا تھا، مگر میرا دل کسی انجانے خوف کا شکار تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ آہستگی سے کھلا اور زین کمرے میں آ گئے۔ ان کے قدموں کی آہٹ میں عجیب سی نرمی تھی۔ وہ سیدھے میرے سامنے نہیں آئے، بلکہ پہلے پانی کا گلاس اٹھایا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، تھک گئی ہوں گی، سارا دن لمبا تھا، یہ لو پہلے پانی پی لو۔ ان کے لہجے میں حکم نہیں تھا، بس خالص خیال تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لیا تو انہوں نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ مت، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ ان کی مسکراہٹ میں بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ انہوں نے میرے سر سے دوپٹہ درست کیا اور فاصلے پر بیٹھتے ہوئے کہا، اگر تم چاہو تو ہم بس بات ہی کریں گے، تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر رکھا ہوا بوجھ ذرا سا ہلکا ہوا۔ وہ میرے بارے میں پوچھنے لگے، میرے امتحان کے بارے میں، میری پسند ناپسند کے بارے میں، اور باتوں باتوں میں ہنس بھی دیے۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی میں سب کچھ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ وہ لمحہ جس سے میں خوف زدہ تھی، وہ لمحہ اچانک اتنا ڈراؤنا نہیں لگا۔ زین کا رویہ اتنا شائستہ تھا کہ میں خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ انہوں نے کہا، سجیلا، شادی کا مطلب صرف ایک رات نہیں ہوتی، یہ ایک ساتھ چلنے کا نام ہے، اور میں تمہیں وقت دینا چاہتا ہوں۔ ان کے الفاظ میں عجیب سا سکون تھا۔ اس رات کی تھوڑی سی خوبصورتی شاید اسی میں تھی کہ کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی چیخ نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بس خاموشی تھی، احترام تھا، اور ایک ایسا احساس کہ شاید ہر مرد ابا جیسا نہیں ہوتا۔ چند ہی دنوں میں ہمارا رشتہ بہت خوبصورت سا ہو گیا تھا۔ زین کا رویہ ویسا ہی نرم اور خیال رکھنے والا رہا۔ گھر میں صرف میرے سسر تھے اور زین زیادہ تر کاروبار کی وجہ سے باہر رہتے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ گھرداری سنبھال لی، مگر زین نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ سب صرف میری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں، بلکہ ساتھ دوں گا، اور انہی کی حوصلہ افزائی سے میں نے دوبارہ پڑھائی شروع کر دی۔ گھر میں چند ملازم بھی رکھ لیے گئے تھے جو میری کاموں میں مدد کرتے تھے، اسی لیے میرے پاس وقت بھی تھا اور سکون بھی۔
اماں جب بھی ملنے آتی تو ہر وقت شکر ادا کرتی نہ تھکتی اور بار بار یہی کہتی کہ میرا فیصلہ بالکل درست نکلا ہے، میری بیٹی خوش نصیب ہے۔ زندگی واقعی خوشگوار اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ محبت کی، نہ عزت کی، نہ سہولت کی۔ میں نے پہلی بار دل سے ہنسنا سیکھا تھا اور شاید پہلی بار مجھے یہ یقین ہونے لگا تھا کہ میری زندگی اب محفوظ ہے۔ مگر پھر اچانک ایک دن ایسا آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسی بات سامنے آئی جس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شادی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ میں گہری اور پرسکون نیند سو رہی تھی کہ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ بستر پر ہاتھ بڑھایا تو میرے شوہر زین میرے ساتھ موجود نہیں تھے۔ دل میں ایک انجانا سا خدشہ ابھرا، اتنی سردی میں وہ کہاں گئے ہوں گے؟ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنے گرد شال لپیٹی اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورا گھر سنسان تھا، مگر ٹیرس کی طرف سے ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا زین کھلے ٹیرس پر کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ ٹھنڈی ہوائیں تیز چل رہی تھیں اور میں حیران تھی کہ وہ اس سردی میں وہاں کیوں کھڑے ہیں۔ میں دھیمے دھیمے قدموں سے کانپتی ہوئی ان کے قریب پہنچی۔ شاید انہیں میری موجودگی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ چند قدم کے فاصلے سے ہی ان کی آواز میرے کانوں میں صاف پڑنے لگی۔ ان کا انداز بے حد محبت بھرا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے، بس فرزانہ، چند ہی دنوں کی بات ہے، ابا اب بیمار رہنے لگے ہیں، تم تھوڑا سا انتظار کر لو۔ تم تو جانتی ہو نا کہ میں نے سجیلا سے شادی کتنی مجبوری میں کی ہے۔ ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں ان کی مرضی کی لڑکی سے شادی نہ کرتا تو وہ اپنی ساری جائیداد کسی ٹرسٹ کے نام کر دیتے۔ نہ جانے سجیلا میں انہیں کیا نظر آ گیا تھا کہ اسے میرے سر پر لا بٹھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ جس دن ابا نے سب کچھ میرے نام لکھ دیا، اسی دن میں خود سجیلا کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا۔ میرا اور اس کا ایسا کوئی تعلق نہیں کہ ہماری اولاد ہو۔ سب کچھ خود بخود میری جھولی میں آ جائے گا، کیونکہ میں نے اسے اپنی محبت کے جھانسے میں اتار لیا ہے۔ ابا کو بھی یہی لگتا ہے کہ میں سجیلا کو دل سے قبول کر چکا ہوں۔ دیکھنا، بہت جلد ابا ساری دولت میرے نام لکھ دیں گے اور پھر میں سجیلا کو چھوڑ کر تم سے شادی کر لوں گا۔ آخر برسوں کی محبت ہے ہماری، اتنا اعتبار تو تمہیں کرنا ہی ہوگا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ چند لمحوں کے لیے ایسا لگا جیسے میں کسی اور کی کہانی سن رہی ہوں، جیسے یہ الفاظ میرے لیے نہیں ہے۔ مگر ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ جب زین کی آواز دوبارہ میرے کانوں سے ٹکرائی تو سچ میرے وجود میں اترتا چلا گیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، شال میری انگلیوں سے پھسلنے لگی اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا وہ آواز زین تک پہنچ جائے گی۔ میں نے خود کو دیوار کے ساتھ ٹکا لیا تاکہ گر نہ پڑوں۔ میری آنکھوں کے سامنے پچھلے 2 مہینوں کے سارے منظر گھوم گئے۔ زین کی نرمی، اس کی مسکراہٹ، اس کے الفاظ، وہ احترام جسے میں محبت سمجھ بیٹھی تھی، سب ایک ایک کر کے بکھرنے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ جس سکون کو میں نے اپنی خوش قسمتی سمجھا تھا، وہ دراصل کسی اور عورت کے صبر کا وقفہ تھا، اور میں خود ایک مہرہ تھی، ایک ایسا مہرہ جسے وقت آنے پر آسانی سے ہٹا دیا جانا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر میں نے سسکی دبانے کے لیے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ اس لمحے مجھے ابا یاد آ گئے اور اماں کی سرخ آنکھیں بھی سمجھ آ گئیں۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ ظلم کی شکلیں بدل جاتی ہیں مگر روح ایک جیسی رہتی ہے۔ میں نے ٹیرس کی سردی میں کھڑے ہو کر یہ بھی جان لیا کہ زین کا نرم لہجہ بھی ایک چال تھا، ایک ایسا جھانسا جس میں اپنی مرضی سے قید ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد زین کی آواز خاموش ہو گئی، شاید فون بند ہو چکا تھا یا وعدے پورے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک لمحہ بھی مزید وہاں رکنے کی ہمت نہ کی، خاموشی سے پیچھے ہٹی، قدموں کی آواز دبانے کے لیے سانس تک روک لی اور اپنے کمرے میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مگر اب وہ میرا کمرہ میرا نہیں رہا تھا۔ وہ بستر جسے میں نے اعتماد کی جگہ سمجھا تھا، اب مجھے کانٹوں جیسا لگ رہا تھا۔ میں ساری رات آنکھیں کھولے چھت کو گھورتی رہی اور دل ہی دل میں خود سے ایک ہی سوال کرتی رہی کہ کیا واقعی میں اتنی آسان تھی؟ کہ محبت اتنی سستی ہوتی ہے کہ دولت کے کاغذوں کے بدلے بیچ دی جائے؟
صبح کی اذان کی آواز نے مجھے چونکایا تو مجھے احساس ہوا کہ اس رات کے بعد میں وہ سجیلا نہیں رہی جو کل تک تھی۔ اس رات نے مجھ سے میری معصومیت چھین لی تھی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا حوصلہ بھی دے دیا تھا کہ اگر مجھے ایک بار پھر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو میں خاموش تماشائی نہیں بنوں گی۔ میں اپنی اماں جیسی زندگی نہیں جینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنے سسر کو ساری حقیقت بتا دوں گی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی دن اچانک میرے سسر کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ دکان سے جلدی واپس آئے اور سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گئے۔ میں نے ان کے لیے کھانا تیار کیا اور پھر کھانا اور دوائیاں لے کر ان کے پاس چلی گئی۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ آج میں انہیں سب کچھ بتا دوں گی، مگر میرے سسر عجیب و غریب سی باتیں کرنے لگے۔ کہنے لگے، بہو، میری بیماری عمر کی وجہ سے نہیں، تنہائی کی وجہ سے ہے۔ میں اپنے آخری وقت میں خود کو بہت اکیلا محسوس کرتا ہوں۔ زین بہت ضدی اور لاپرواہ بچہ ہے، اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ میں نے کبھی اسے کسی بات سے نہیں روکا، مگر وہ غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا ہے۔ اسی لیے میں نے اس کی شادی تم سے کروائی تھی کہ شاید وہ سدھر جائے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وہ سدھرنے لگا ہے، مگر میں خود بہت تنہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم میری شادی کروا دو، کوئی کم عمر لڑکی جو مجھے سنبھال سکے، میرے بڑھاپے کو، میری طبیعت کو، جس کے ہونے سے میں خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ میرے سسر کھانستے ہوئے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، اور میں سکتے میں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ یہاں میں اپنی برباد ہوتی زندگی کو بچانے کی سوچ میں تھی، اور انہیں اس عمر میں شادی کی پڑی تھی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ابا جی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ زین ہرگز نہیں سدھرا، آج بھی وہ کسی فرزانہ کی محبت میں گرفتار ہے۔ یہ تو میرا بڑا پن تھا کہ میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ یہ سنتے ہی میرے سسر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولے، فرزانہ ایک غلط عورت ہے، وہ صرف دولت کے لیے زین سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ایسی عورتیں گھر بسانے والی نہیں ہوتی، مگر زین یہ بات نہیں سمجھتا۔ جس دن دولت اس کے ہاتھ سے نکلے گی، اسی دن اسے سب سمجھ آ جائے گا، کیونکہ وہ لڑکی خود اسے چھوڑ دے گی۔ تم میری شادی کروا دو، میں ساری جائیداد اپنی بیوی کے نام کر دوں گا، اور پھر دیکھنا زین کا دماغ کیسے ٹھکانے آتا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا۔ اگر یہی کرنا تھا تو وہ اپنی ساری جائیداد میرے نام ہی کر دیتے۔ زین کو اسی حرکت سے عقل آ جاتی، مگر انہیں خود شادی کرنی تھی۔ میں نے کہا، ابا جی، کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شادی اس مسئلے کا حل ہے؟ وہ بولے، ہاں بہو، میری تنہائی بھی ختم ہو جائے گی اور زین بھی سدھر جائے گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنے بوڑھے سسر کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ دوسری شادی کا خیال چھوڑ دیں اور جائیداد میرے نام کر دیں، تو بھی مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ مگر شاید وہ مجھ پر بھی مکمل اعتبار نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی لیے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے ابا جی، میں آپ کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے اماں سے بات کی اور انہیں ساری حقیقت بتائی۔ یہ سن کر اماں نے ایک لمحہ سوچا، پھر بولی، اگر ایسی بات ہے تو فبیہہ کی شادی اپنے سسر سے کروا دے۔ بڈھا چند دن کا مہمان ہے، ساری جائیداد اپنی فبیہہ کے نام ہو جائے گی تو تیری زندگی بھی سنور جائے گی، اور پھر ہم فبیہہ کی شادی کسی اچھی جگہ کر دیں گے۔ اماں کی بات سن کر میں چونک گئی اور بے اختیار بولی، اماں، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنے بوڑھے آدمی سے میں اپنی 14 سالہ بہن کی شادی کیسے کروا سکتی ہوں؟ اماں دکھ سے مسکرائیں اور بولی، اس لیے کہ تیرے ابا نے فبیہہ کے لیے ایک عجیب سا لڑکا پسند کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ فبیہہ کو رخصت کر دیں، ہم اس کی زندگی اور مستقبل دونوں بچا لیں۔ اماں کی بات پر میں نے گھبرا کر پوچھا، اماں کس کی بات کر رہی ہو؟ تب اماں نے کہا، میں فراز کی بات کر رہی ہوں، تمہاری پھپھی کا وہ نالائق بیٹا جو ساری عمر نکما بیٹھا رہا ہے۔ اب تمہاری پھپھو نے تمہارے باپ کے دماغ میں یہ بات ڈال دی ہے کہ فبیہہ کی شادی اس سے کر دی جائے، اور تمہارے ابا اس پر راضی بھی ہو چکے ہیں، مگر میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ جو بیٹا نہ ہونے کا دکھ تمہارے ابا کے دل میں پلتا ہے نا،
یہ بھی تمہاری پھوپھی ہی ڈالتی رہتی ہیں، بات بات پر وہی تانے دیتی ہیں کہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ اماں کی بات 100% درست تھی اور مجھے یہ سب سمجھ بھی آ رہا تھا، اور پھر مجھے یہ مشورہ بھی ٹھیک لگنے لگا کہ کیوں نہ میں فبیہہ کو ہی اپنی ڈھال بنا لوں۔ اس طرح سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ جب میں نے اور اماں نے فبیہہ سے بات کی تو پہلے تو اس نے بہت غصہ کیا، صاف انکار کر دیا، رونے لگی، چیخنے لگی کہ وہ کسی بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کرے گی۔ مگر جب دوبارہ فراز کا ذکر آیا تو اس کی خاموشی چیخوں سے زیادہ گہری ہو گئی، کیونکہ فراز کا کردار کیسا تھا یہ ہم سب جانتے تھے، نکما، لاپرواہ، بد زبان، اور دوسری طرف میرے سسر کی عمر اور بیماری سے بھی سب واقف تھے۔ وہ اب چند دنوں کے ہی مہمان تھے۔ فبیہہ بھی یہ بات سمجھنے لگی تھی کہ اگر وہ قدرتی موت مر گئے تو ساری دولت خود بخود زین کے پاس چلی جائے گی، اور زین مجھے طلاق دے کر نکال دے گا۔ یہاں بات صرف طلاق کی نہیں تھی، بلکہ میری اندر کی ضد اور غصے کی تھی۔ میں خود کو استعمال ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو ہی اپنی ڈھال بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اپنے سسر کو بتایا کہ میں نے فبیہہ کو ان کے لیے پسند کیا ہے تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ بولے، تمہاری بہن بھی تم جیسی ہی سمجھدار اور اچھی لڑکی ہوگی۔ میں نے ضبط کرتے ہوئے کہا، ابا جی یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر زین کو کون منائے گا؟ وہ کبھی راضی نہیں ہوگا کہ آپ دوسری شادی کریں۔ میرے سسر مسکرا دیا اور بولے، اس کی فکر تم نہ کرو، میں زین کو اس کے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے بہانے دوسرے شہر بھیج دوں گا، کاروبار کا بہانہ بنا دوں گا، چند دنوں میں نکاح ہو جائے گا اور اسے خبر بھی نہیں ہوگی۔ اگلے ہی ہفتے میرے سسر نے زین کو اس کے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ زین کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا کہ ابا نے اتنی اچانک اتنی آزادی کیسے دے دی، اور وہ بھی پیسوں کے ساتھ۔ مگر دوستوں کے ساتھ سفر کی خوشی میں اس نے زیادہ سوال نہ کیے اور ہنستا مسکراتا گھر سے نکل گیا۔ جس دن وہ گیا اسی شام میں نے اپنی بہن فبیہہ کا نکاح اپنے سسر سے کروا دیا۔ میرے ابا نے اس پر زیادہ اعتراض نہیں کیا، کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ میرے سسر کے پاس بے تحاشا دولت ہے، اور شاید ان کے نزدیک یہی سب سے بڑی ضمانت تھی۔ میں اپنی 14 سالہ بہن کو رخصت کروا کر اپنے سسر کے گھر لے آئی۔ فبیہہ کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں خوف، آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی، باجی میں اتنے بوڑھے آدمی کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میں نے اسے سینے سے لگا کر بس یہی کہا، گھبراؤ نہیں، یہ سب عارضی ہے، چند دنوں کی بات ہے، وہ بہت بیمار ہے، تمہیں بس خاموشی سے وقت گزارنا ہے۔ اس رات فبیہہ بہت پریشان تھی، اس کا جسم تھکن اور خوف سے کانپ رہا تھا، اور میں اسے تسلی دیتی رہی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر سچ یہ تھا کہ میں خود بھی اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن کو ایک ایسی زندگی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا جس کا بوجھ شاید وہ پوری عمر نہ اٹھا پاتی، مگر اس وقت میرے سامنے صرف ایک ہی تصویر تھی، اماں جیسی زندگی، اور میں نے طے کر لیا تھا کہ چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی سفاک کیوں نہ بننا پڑے، میں وہ انجام اپنے لیے قبول نہیں کروں گی۔ میں نے فبیہہ کو نیند کی ایک گولی پکڑا دی تھی، یہ تم اس بوڑھے کو کھلا دینا تو میرا رات بھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ وہ جیسے میری بات سمجھ گئی تھی، اور اس کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگلی صبح میں انتظار میں تھی کہ دروازہ کھلے گا اور میری بہن باہر نکلے گی، لیکن سارا دن دروازہ نہ کھلا۔ میں نے وقفے وقفے سے دروازہ بجایا لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، اتنی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میں بار بار فبیہہ کو پکارتی رہی تھی، اور پھر میں نے خوف اور پریشانی کے زیر اثر زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا، اور پھر دروازہ اچانک ہی کھل گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے وجود کو سن کر کے رکھ دیا تھا۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں شور بن کر گونجتی ہے۔ پردے آدھے کھلے تھے اور مدھم سی روشنی اندر آ رہی تھی۔ بستر پر میرا سسر بالکل ساکت پڑا تھا، آنکھیں بند، چہرہ زرد، جیسے سانس کب کی اس جسم سے رخصت ہو چکی ہو، اور اس کے ساتھ ہی بستر کے ایک کونے میں فبیہہ بیٹھی تھی، دیوار سے ٹیک لگائے، گھٹنوں سے سر لگائے،
آنکھیں کھلی ہوئی مگر خالی، بالکل خالی۔ میں نے چیخ کر اس کا نام لیا، فبیہا، مگر وہ ہلی تک نہیں۔ میرے قدم خود بخود آگے بڑھے، دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے سسر کی نبض چیک کی مگر کچھ نہیں تھا۔ وہ مر چکے تھے، واقعی مر چکے تھے۔ اس لمحے مجھے نہ جائیداد یاد آئی نہ زین، مجھے صرف اپنی چھوٹی بہن دکھائی دے رہی تھی جو جیسے ایک ہی رات میں بچی سے بہت بڑی ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہلایا، فبیہا مجھے دیکھو، پلیز مجھے دیکھو۔ تب اس کی پلکیں ہلیں، وہ آہستہ آہستہ میری طرف مڑی اور پھر منہ سے بس ایک ہی جملہ نکلا، باجی۔ وہ اٹھے ہی نہیں۔ میں نے انہیں صرف نیند کی گولی دی تھی، میں نے انہیں نہیں مارا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا ہے۔ وہ گھبرا کر میرے سینے سے لگ گئی تھی اور میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنے سسر کے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور انہیں بتایا کہ ابا اٹھ نہیں رہے ہیں، آپ گھر آ جائیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر آئے، انہیں چیک کیا اور کہنے لگے یہ تو رات کے کسی پہر ہی اس دنیا سے گزر گئے۔ رپورٹ یہی بنی کہ دل کا دورہ پڑا تھا۔ عمر، بیماری، کمزوری، سب وجوہات موجود تھیں۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، اور اگر کیا بھی تو میں نے اتنا ہی کہا کہ وہ بہت بیمار تھے۔ زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی تھی کہ شاید وہ کوئی فیصلہ کر پاتے۔ اس سے پہلے کہ سب کچھ فبیہا کے حوالے ہوتا، وہ اس دنیا سے گزر گئے تھے۔ نیند کی گولی شاید ان کی بیمار حالت میں بہت زیادہ خطرناک اثر دکھا گئی تھی، اسی لیے فبیہا کو میں نے فوراً اماں کے پاس بھجوا دیا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ یہاں ایک لمحہ بھی رہ سکے۔ اماں اسے دیکھ کر رو پڑی، بار بار اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، مگر فبیہا جیسے کسی اور دنیا میں تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور میں ایک عجیب سے سناٹے میں چلی گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے بلایا تھا، وہ تو بالکل ہی بے یقین سے تھے کہ ان کے پیچھے اچانک سے یہ کیا ہوا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا دل اندر سے کچھ بھی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب سب کچھ انہیں مل جائے گا۔ اور میں یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ اب مجھے طلاق ہو جائے گی۔ جس طلاق سے بچنے کے لیے، جس شوہر کو سزا دینے کے لیے میں نے اتنا سب کچھ کیا تھا، وہ شوہر مجھے چھوڑ دے گا اور اسے وہ سب مل جائے گا جو وہ چاہتا تھا۔ سسر کے جنازے کے بعد میرے شوہر نے خوشی خوشی وکیل کو بلوایا اور میرے سسر کی وصیت کھولی گئی۔ میں دل ہی دل میں خوفزدہ تھی، اپنی آگے کی زندگی سوچ رہی تھی۔ اگر میں واپس اپنے گھر جاتی تو ایک بار پھر مجھے اپنے ماں باپ کے جھگڑے دیکھنے ہوتے، اور شاید مجھ جیسی لڑکی کے لیے دوبارہ کوئی رشتہ نہ آتا، کہ شادی کے بارے میں تو بہت کم ہی لوگ جانتے تھے، اسی لیے اس کے بیوہ ہو جانے پر میں یا اماں اتنا پریشان نہیں تھے جتنا میرے طلاق یافتہ ہونے کا سوچ کر ہم پریشان تھے۔ سسر کی وصیت کھول کر وکیل نے پڑھنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے سب کے سر پر آسمان گر پڑا تھا، کیونکہ وہ ہوا تھا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری جائیداد فبیہا کے نام تھی، سارے گھر، دکانیں، بینک بیلنس۔ زین کے چہرے پر غصہ، حیرت، بے یقینی، سب کچھ تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ فبیہا کون ہوتی ہے کہ ابا نے جانے سے پہلے سب کچھ اس کے نام کر دیا؟ وہ غصے اور نفرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جبکہ میں تو خود ہکا بکا تھی۔ اور پھر وکیل صاحب نے اسے بتایا کہ اس کے ابا نے فبیہا سے شادی کر لی تھی۔ وکیل میرے سسر کے بہترین دوست تھے، اور انہوں نے نہ صرف اپنے دوست کو شادی کے بارے میں بتایا تھا، بلکہ نہ جانے کب کس لمحے ایک وصیت لکھ کر اس پر دستخط بھی کر دیے تھے، جس کے مطابق اب سب کچھ فبیہا کا تھا۔ زین کی آنکھوں میں نفرت تھی، بے انتہا غصے سے وہ پوچھ رہا تھا، تم نے یہ سب کچھ کیوں اور کیسے کیا ہے؟ میں نے بہت سکون سے جواب دیا، جو تم کرنا چاہتے تھے بس وہی میں نے الٹا کر دیا۔ یہ سب ویسے ہی ہوا جیسے ہونا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم فرزانہ سے شادی کر کے مجھے طلاق دے دو گے، سب کچھ اپنے نام کروا لو گے، مجھے برباد کر کے سکون سے زندگی گزار لو گے؟ تم بھول گئے کہ ہر عورت کمزور نہیں ہوتی۔ وہ ایک لمحے کو ساخت ہو گیا، شاید اسے یاد آ گیا تھا کہ ٹیرس پہ کھڑے ہو کر اس نے کس سے کیا وعدے کیے تھے۔ چند دن بعد فبیہا کی سرپرستی اماں کے حوالے ہو گئی۔ قانونی طور پر وہ بہت امیر تھی، مگر حقیقت میں وہ ایک خاموش بچی تھی جس کی آنکھوں سے بچپن چھن چکا تھا۔ اور زین
اسے وہ کچھ نہ ملا جس کے خواب اس نے دیکھے تھے، نہ جائیداد، نہ طاقت، نہ وہ فرزانہ، کیونکہ جیسے ہی دولت کا کھیل ختم ہوا فرزانہ بھی غائب ہو گئی۔ میں نے خود عدالت میں کھڑے ہو کر زین سے علیحدگی مانگی۔ میرے پاس سب کچھ موجود تھا، میں نے اماں جیسی زندگی نہیں چنی تھی، اور شاید یہی میری سب سے بڑی جیت تھی۔ حالانکہ اس جیت کی قیمت بہت زیادہ بھاری تھی، مگر میرا دل مطمئن تھا۔ اسی پیسے سے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو اچھی تعلیم دلوائی تھی، وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنی تھی، اور پھر اس کے لیے ایک بہت ہی اچھے گھرانے سے ایک ڈاکٹر کا ہی رشتہ آ گیا تھا، اور ماضی کی ہر بات بھلا کر ہم نے فبیہہ کو اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ آج فبیہہ اپنے گھر میں خوش ہے، میں اپنی اماں کے ساتھ رہتی ہوں۔ رشتے تو میرے لیے بھی بہت آئے، لیکن جب تک مجھے کوئی ایسا شخص نہیں مل جاتا جو مجھے پورے دل سے قبول کرے، میں شادی نہیں کروں گی، کیونکہ ایک بار میں اپنی ذات کی توہین برداشت کر چکی ہوں، دوسری بار یہ میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ بتائیں کہ جو کچھ میں نے کیا، کیا وہ ٹھیک تھا؟ آج میرے ابا بستر پر پڑے ہیں، جس ماں کو وہ بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے مار پیٹ کا نشانہ بناتے تھے، میری وہی ماں اب ان کی خدمت کرتی ہے۔ اکثر ابا رو کر ان سے معافی مانگتے ہیں، اور میری ماں انہیں معاف بھی کر چکی ہے۔ زین جو فرزانہ کے عشق میں گرفتار تھا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کے دوست اسے چھوڑ چکے ہیں اور اس کی عیاشی کا دور ختم ہو گیا ہے۔ شاید یہی اس کا